السلام علیکم ناظرین، آئی یو بی ٹی وی کے پروگرام گیسٹ ٹوڈے میں آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید صفدر حسین بخاری، چیئرمین ہال کونسل اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بوائز ہاسٹل کی تعداد کتنی ہے اور اس میں کتنے طلباء زیر قیام ہیں اور ان کو کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ اس وقت اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں 5 بوائز ہاسٹلس ہیں۔ اس سے پہلے جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا 2018 میں، جولائی 2018 میں نے ٹیک اوور کیا تھا ایز چیئرمین ہال کونسل، اس وقت تعداد تھی 3، پھر 2 نئے ہاسٹلس بنے تو اس سے جو ہے نا ہماری تعداد 5 ہو گئی، اور اس میں ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی وہ ہے 2300، لیکن اس وقت کیونکہ رش بہت زیادہ، اسٹوڈنٹس کی تعداد آپ کو پتہ ہے کہ 70,000 کو ٹچ کر رہی ہے اور ہاسٹل کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس حوالے سے پھر ہم نے کچھ زیادہ اس سے زیادہ الاٹمنٹس بھی کر دی ہیں۔ اس کا بھی ایک میکانزم بنایا ہے کہ سپوز ایک کمرے میں اگر 2 لڑکے اسٹے کر رہے ہیں اور ان 2 لڑکوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو پھر ہم تیسرا وہ کہتے ہیں جی اس کو اگر آپ کر دیں تو ہم اس کو بھی اکاموڈیٹ کر لیں گے، تو اس طرح اس کی تعداد کچھ زیادہ نہیں کرتے، وہ بہت ہی جو ڈیزرونگ کیس ہوتے ہیں ان کو ہم کرتے ہیں۔ جہاں تک ہماری وہ ہاسٹل پالیسی کا تعلق ہے، ہم ٹوٹلی آن میرٹ کرتے ہیں چیزیں، جو لسٹ میں جو لسٹ جو ڈسپلے ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں جو پہلی لسٹ کے بچے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، پھر سیکنڈ لسٹ کے، پھر تھرڈ لسٹ کے، میرٹ سے ہم ہٹ کے بالکل نہیں کرتے۔ سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ مختلف ایریاز سے آتے تھے اور اس کا کوئی کوٹا سسٹم اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آ کے پہلا کام یہی کیا کہ کوٹا سسٹم بنایا۔ اس وقت آئی ڈی پیز کا تھا، آئی ڈی پیز میں بہت زیادہ ایشوز ہمیں آ رہے تھے کہ فیک وہ بنا کے آ جاتے تھے اور مفت ایڈمیشن لے لیتے، ہمارے پاس الاٹمنٹ کروا جاتے تھے اور کچھ پے بھی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر ہم نے ان کو جتنے بھی آتے تھے ان کو ہم نے پھر نیٹ پہ، کیونکہ آئی ڈی پیز کی لسٹ ڈسپلیڈ تھی، تو ہم نے اس سے ٹیلی جب کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ اس طرح کے فیک اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ تو خیر ہم نے اس کو بھی کنٹرول کیا الحمدللہ۔ ایلیگل جو اسٹوڈنٹس رہ رہے تھے ان کو خاص طور پہ ہم نے ڈسکریج کیا اور آپریشنس کر کے رات کے 2 بجے ہم وہاں ریڈ کرتے تھے، سیکیورٹی ہمارے ساتھ ہوتی تھی، اور ہم نے الحمدللہ اب ہاسٹلز میں یہ جو ایک پہلے نعرہ لگتا تھا نان ایل آر ٹی زندہ باد، یہ چیز ٹوٹلی ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ٹوٹل میرٹ پالیسی ہے، اس سے ہٹ کے ہم نہیں کرتے اور کسی پریشر میں بھی نہیں آتے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم یہ جی سفارش پہ کر دو، نہیں اس طرح ہاسٹلز کے ہم نے جو سیٹ اپ بنایا ہے، ہاسٹل سیٹ، کیونکہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، یونیورسٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں، میری اپنی جو ایک ہمیشہ خواہش رہی وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس، باہر کون سی سفارش ہوتی ہے، باہر کی دنیا میں نے بھی تھوڑی بہت دیکھی ہے، مجھے تو ایسا کوئی کلچر نظر نہیں آیا کہ سفارش پہ ہو، کسی کے کہنے پہ ہو، تو سموتھ چیزیں ہیں، ایک میکانزم بنا دیا ہے، اپنا میرٹ پالیسی بنا دی ہے، جو اس میرٹ پہ آتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں آتا اسے معذرت کر لیتے ہیں۔ سر، اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ 70,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جی، لیکن ہاسٹل کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ کوئی نئے ہاسٹلس بن رہے ہیں یا کچھ اور آپ نے؟ ہاں، اس میں 2 چیزیں ہیں، کچھ ہم اوور کراؤڈڈ ہیں کسی حد تک، وہ بھی ہم ایک لمٹ دیکھ کے کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اور ایشوز ہوتے ہیں، ان کا میس کا ایشو بن جاتا ہے، پھر واش رومز، یہ ان کے بہت سارے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں کہ کیپیسٹی سے اوور کیپیسٹی کریں گے تو پھر پرابلم زیادہ، ہم کرتے ہیں اوور کیپیسٹی اب بھی کیا ہوا ہے، کوئی 100-200 لڑکا ہے اوور کیپیسٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے۔ تو مطلب جو ہمارے پاس جو 2300 کی رینج ہے، اس وقت ہمارے 2300 پلس
اسٹوڈنٹس اس وقت بھی موجود ہیں. نئے جو پائپ لائن میں ہیں وہ ہم نے ایک پروجیکٹ بنا کے بھیجا تھا, 2 ہاسٹلز گرلز کے 2 بوائز کے. تو الحمدللہ وہ بی او ٹی کے تحت میرا خیال ہے یا سیلف جو ہماری ہے سیلف سپورٹ پہ سیلف ریسورسز پہ ہم وہ انشاءاللہ وہ 2 ہاسٹلز پائپ لائن میں ہیں. 2 ہاسٹلز جو ہے نا وہ گرلز والے وہ تو شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ گرل سائڈ پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو پھر ہم نے ہی سیکریفائی کیا, ہم نے ہی کہا کہ جی ان کو پہلے ان کو اکاموڈیٹ کر لیں, چلیں اسٹوڈنٹس ہیں یہ تو باہر بھی ہم ان کو اکاموڈیٹ کر لیں گے. تو کچھ باہر بھی ہاسٹلز جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں, کچھ اچھے لوگ ہیں وہ ہم ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں, جن پہ ہمارا کسی حد تک چیک اینڈ بیلنس بھی رہتا ہے. ہم جا کے ان کو دیکھتے ہیں, ان کے سسٹم کو دیکھتے ہیں انڈائریکٹلی ہم چیزوں کو, تاکہ کیونکہ بچے ہیں نا, بچے اولاد کی طرح ہوتا ہے بندہ, ظاہر ہے والدین نے بھیج دیا ہمارے پاس تو ان کے تو اب ہم ہی گارڈین ہیں نا جی. ہاں, تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا میس کا سسٹم بہتر ہو, میس میں جو سہولتیں ہیں میکسیمم ان کو ملیں, کوالٹی پہ خاص طور پہ ہم فوکسڈ ہیں ہاسٹلز کی میس کی. اس میں جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ یہ سختی سے اسسٹنٹ وارڈنس کو انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے ڈیلی 10 بچوں کی نا ہمیں دینی ہے ان کے ریمارکس. وہ ایک پرفارما دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو رینڈملی, کہ یہ نہیں ہے کہ اسپیسیفائی ان کو جو بھی ہے وہیں ایک بندہ جائے گا سب کو دے گا وہیں وہ سارا, پھر وہ کیلکولیشن ہو کے میرے پاس آتی ہے. تو اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ مینیج کرتے ہیں کہ آج میس کی کیا پوزیشن تھی, اسٹوڈنٹس کی کیا رائے ہے, اور اگر اس میں پھر ہم نے ایک یارڈ اسٹیک رکھا ہوا ہے, اگر 75% سے بلو ہے تو ہم اس پہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس سے بلو نہیں جانی چاہیے. 60 تک جب پہنچتی ہے تو یہ الارمنگ ہو جاتی ہے ہمارے لیے, تو ہم اس پہ پھر ایکشن لیتے ہیں, فریکوینٹ وزٹس شروع کر دیتے ہیں, پھر جا کے چیک کرتے ہیں کوئی اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو وہیں موقع پہ ہی فائن کرتے ہیں. سر, بوائز ہاسٹل میں الاٹمنٹ کے, رہائش کے اور ڈسپلن کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں؟ ڈسپلنس دیکھیں, وہ اب ڈسپلن کے حوالے سے بھی ہم ایک اور چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ ہم ایک بکلیٹ ہاسٹل رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے ایک بکلیٹ, جیسے ہی اسٹوڈنٹ آئے گا جس کی الاٹمنٹ ہوگی اس کو ساتھ ہی ہم ایک بکلیٹ پکڑا دیں گے جس میں اس میں سارے رولز اینڈ ریگولیشنز درج ہوں گے. رول یہی ہے کہ جی اب 11 بجے کے بعد ہم ہاسٹل کے دروازے بند کر دیتے ہیں, الاؤ نہیں کرتے, اور اسٹوڈنٹس کو ہم نے کارڈز دیے ہوئے ہیں, ود آؤٹ کارڈز آپ نہیں رہ سکتے. دوسرا یہ اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے کہ جی ہمیں کیا پتا کہ سپوز ایک کمرے میں 4 لڑکے رہ رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے کیا ہے, وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں, وہ فیک بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم نے ڈورز پہ نا چٹیں خود بنا کے دیتے ہیں جس پہ اسسٹنٹ وارڈن کے سائن ہوتے ہیں اور وارڈن کے. وہ چٹ اس لڑکے کا پورا وہ بتا دے گی بایو ڈیٹا کہ اس کا نام کیا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ کا ہے, کس سیمسٹر کا ہے, اور اس کی الاٹمنٹ ڈیٹ کب تھی اور کب ایکسپائر ہو رہی ہے. تو یہ ساری انفارمیشنس نا ڈور کے پیچھے ہم جاتے ہیں, اس ڈور کے پیچھے جا کے دیکھا, اس سے پوچھا شناختی کارڈ, ہاں, دوسرا اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتے ہیں, CNIC نمبر ہوتا ہے, اس سے ہم لوکیٹ کرتے ہیں کہ کوئی اللیگل بندہ تو نہیں اسٹے کر رہا. سر, تساں سرائکی دے پروفیسر بھی ہوئے, تاں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تے جڑا کلام ہے, جڑی شاعری ہے, اوندا خلاصہ تساں کی طرح کرے سو تے نوجوان جڑے طالب علم ہیں انہاں تک اگر کوئی پیغام دیونا ہوئے خواجہ صاحب دی شاعری دے وچ یا کلام تھرو تو کی طرح دے سو؟ خواجہ صاحب دی کافی ہے, سسی کیروں قطار اندے وچ بند ہے, نئے باری تے ٹانگ اباری, راہ تندار غبار, جھڑ میندی کن کن وے, دلڑی چست نہ تھی میں پھلڑی, مطلب ہے دیدار, موئے جیندے تن تن وے. اندے وچ ایک کنٹینیوس سٹرگل ہے, انڈیفائنڈ ڈیسٹینیشن ہے. وہ انڈیفائنڈ ڈیسٹینیشن دے رستے دے اتنے انسان چلدا پہ اپنی منزل پاون دی خاطر, اپنی منزل دا تعین اپنے طور تے کر کے نکل دے اور سٹرگل کریں دے, ناموافق حالات و واقعات دے وچوں گزردے ہوئے وہ اپنی منزل
کو پین بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.